بچے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹ کو پتہ چل گیا اور وہ یہ پراپر شو بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے, لیکن زبان سے نہیں مانتے. تو اس کنڈیشن میں مطلب اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہیے. بالکل. لیکن بچے کو یہ کانفیڈینس دینا چاہیے کہ نہیں تمہیں وہ لفظوں میں ڈھالنا تھا یا نہیں. یہ بھی سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. کچھ سچویشن میں اگنور کر دیں, کسی سچویشن میں بچے سے کہیں کہ مطلب مجھے اچھا لگے گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ ہو گیا مجھ سے. کیونکہ آپ اس طرح سمجھیں کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کسی بات پہ تھوڑی سی بحث کی ہوتی ہے یا کسی بات پہ سٹینڈ لیا ہوتا ہے, اب بعد میں آپ کارنر ہو جاتے ہیں, تو آپ کو بھی اگر ان کے سامنے کہنا پڑے کہ ہاں میں غلط تھی آپ صحیح تھے, کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا اس وقت کہنا. تو ہمیں جب لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہم بھی چپ کر جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم بھی تو آگے سے دوبارہ بلڈوز کرتے ہیں. اسی لیے تو کہتی ہوں ہر بات میری سنا کرو. لیکن اگر ہم اس وقت صرف شکریہ ادا کر دیں اگلے انسان کا, اس کو فردر اس ہیوملیشن سے, شرمندگی کے احساس سے بچا لیں, اسے کہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, دیٹس اوکے, اب یہ ہو گیا, آئی ایم گلیڈ آپ نے مجھ سے شیئر کر لیا, لیٹس موو آن. تو ہم کو ایک اچھا جملہ بھی نہیں بولنا آتا نا, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کہنا کیا ہے. کیونکہ میں خود بھی بہت اگریسو اور ہائپر ہوں کہ میں بچوں پہ ریئیکشن دے دیتی ہوں. میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ بچے نے غلط بات کی, میں نے اس کو کہا تم نے غلط کی, اس نے اگلی دفعہ چھپانا شروع کر دی. میں نے سوچا نا کہ میں نے غلط کیا, میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے, بولنا نہیں ہے, اس نے مجھے پتہ ہے نہیں بولے گی. میں نے اسے کہا اچھا ایسا کرو, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, لکھ کے رکھ دو, فرشتہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بتا دے گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس نے لکھنا شروع کر دیا, تو دل سے نکل گئی, میں نے بھی پڑھ لیا بعد میں جا کے. لیکن یہ تھا کہ اس نے ایکسپریس کرنے شروع کر دی اپنی وہ فیلنگ جو گلٹ تھی, گلٹ کو اس نے ان رائٹنگ. دیٹس گڈ, آپ نے اس کو جرنلنگ سکھا دی. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم جو ہماری عقائد کی باتیں ہوتی ہیں نا, جیسے فرشتہ کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, کیسے کرتا ہے, اس معاملے میں وہ جو جملے ہیں نا وہ صحیح بولنے ہیں ہم نے, کیونکہ وہ عقیدے کی بات ہے نا. اس کو باقاعدہ میں لکھنے سے نہیں صرف فرشتے کو پتہ چلے گا کہ وہ جا کے بتائے گا. تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لکھ لیا کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے شیئرنگ کریں. اور بچہ پوچھ سکتا ہے آپ کیسے, میں کیسے شیئرنگ کروں, آپ کہہ سکتے ہیں آپ دل میں بھی شیئرنگ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن آپ لکھ کے کریں گے تو آپ کو اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا, اپنے لیے بھی آسانی ہوگی. آج کل بچے یوٹیوب سے بھی بڑا انفلوئنس ہوتے ہیں, اسپیشلی ٹینیجر. اس معاملے میں کیسے ان کو سمجھایا جائے کہ اوتھینٹسٹی رکھنی ہے. جیسے میرے بیٹے نے اس دن مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے نا they were pigs, like جو مطلب بن گئے تھے, یہ وہی نسل آ رہی ہے. بیٹا آپ تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے اور تھوڑا سا پڑھنا بھی ہے, ہر چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی, کس طرح کا پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. کچھ قوم پہ عذاب آئی تھی تو اس طرح ان کی شکلیں چینج ہوئی, اور 3 days سے انف وہ زندہ نہیں رہے تھے, ختم ہو تھے. یہ بات تو یہ کس طرح ان کو نا آپ سائنٹیفک فیکٹس اور جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اور جو یہ دینی فیکٹس ہیں ان کو میچ کر کے دیا کریں. جیسے میں نے ایک زمانے میں میڈیکل کالج میں کلاس لی تھی جب ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھایا تھا, تو اس میں یہ ایولیوشن کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ اسلامک پرسپیکٹیو کیا ہے. تو جب میں نے ریسرچ کی تھی تو مجھے مطلب ریگولر جو جیسے کرسچن کمیونٹی ہے اس میں 2 کیٹیگریز ملی تھی. ایک وہ ہیں ایولیوشنسٹ ہیں اور ایک کریشنسٹ ہیں, اور باقاعدہ ان کی جنگیں ہیں, یوٹیوب پہ جائیں لکھیں, ان کی بحث مباحثے ہیں. وہ سائنس پہ بات کریں, سائنٹیفک فیکٹس پہ بات کریں. تو آپ نا ایسے بچوں کے لیے تھوڑے سے دلائل وہ بھی رکھا کریں. جیسے میں ویلنٹائنس ڈے پہ اگر بات کرنی ہو تو میں ویلنٹائنس ڈے کا دیکھتی ہوں کہ جو ریگولر کمیونٹی ہے, ریگولر کہیں پہ بھی, وہ ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں کیا کہتی ہے. میں صرف یہ نہیں بتاتی اسلام میں ایسی محبت نہیں ہے, محبت تو ایسی ہوتی ہے اور محبت یہ حرام ہے. اسپیشلی جو ٹین ایج بچے ہیں نا وہ سوئچ آف, وہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے نا ہمیں ایویں لیکچر ہی دیتے رہنا ہے, ان کا کام ہی یہ ہے. جب آپ ان کو سارے فیکٹس دیتے ہیں فوراً وہ مانتے نہیں, لیکن ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا حقیقت ہے. تو بات یہ کہ بچوں کو سکھانا ہے, خود ہم جب یہ کریں گے کہ انر وائس کو سننا ہے, لرننگ کے پروسیس کو انجوائے کرنا ہے. کوئی بھی اسکل آپ ماسٹری کرتے ہیں, اس کو زیادہ اچھے لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے, آپ کے لیے ایک اچھی بات ہونی چاہیے. کبھی کبھی رسک لے لینا چاہیے صحیح معاملے میں, کچھ جو کرنا ہوتا ہے, کوئی نیا سبجیکٹ پڑھنا ہے, کوئی نیا کام سیکھنا ہے, اور اگر کہیں پہ کامیاب نہیں ہوئے تو اتنا دکھ نہیں منانا, کوئی بات نہیں, ہو جاتے ہیں ناکام, ایسی کون سی بات ہے. اب سے کوئی اسپیلنگ نہیں ہوا, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا, کوئی چیز نہیں ہوئی. میں تو ہمیشہ سے میرا اصول رہا ہے, شاید میں ہمیشہ ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ تھی خود بھی, تو میرا ہمیشہ سے یہی ہے کہ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بہت زیادہ گریڈس سے میں امپریس نہیں ہوتی کسی کے.
نہ اپنے بچوں کے نہ لوگوں کے. ڈگریوں سے میں بہت زیادہ امپریس نہیں ہوتی. مجھے ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا ہونا چاہیے. جب قرآن پڑھا تو پھر مجھے یہ ہے کہ جی اپنے دین ایمان پہ کام کرنے والا ہونا چاہیے, اور آپ کی جو سوشل کمپیٹنس ہے اور ایموشنل کمپیٹنس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. ادروائز آپ جتنے مرضی لائق ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. میرا یہ پرابلم ہے کہ میں باقی ساری چیزوں میں تو بچوں کو مارجن دے دیتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کی ایفرٹ یا کوشش اسٹڈی میں مارکس میں, مطلب میرا بھی یہی موٹیو ہے. لیکن اگر کبھی بچے کوئی بدتمیزی کریں یا جس طرح اونچی آواز میں بولیں یا اس طرح, تو اس پہ میں بہت شاید اس کو بہت دل پہ لے لیتی ہوں. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ میں فوراً ہی مجھے غصہ بہت آتا تھا, پہلے میں غصہ کرتی تھی, پھر میں نے تھوڑا وہ انڈر مینجمنٹ کی, تو میں وضو کر کے نماز شروع کر دوں. اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ شاید میرے اعمال میں کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ ڈس اوبیڈینٹ ہوئی ہے. تو ایسی سچویشن جب ورسٹ سچویشن تو مجھے رونا بھی بہت آتا ہے. نماز میں بھی پھر میں روتی ہوں. تو میں نے نوٹس کیا کہ بچے پھر اس طرح مجھے کہنے لگے کہ آپ کو تو کوئی بات ہوتا تو رونے لگ جاتی ہیں اور اس طرح. تو مجھے لگا انہیں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ شاید میں کوئی ویک مدر ہوں. پھر ان کے سامنے میں نے یہ کرنا چھوڑ دیا. کرتی تو تھی مگر کہیں سائڈ پہ ذرا پھر مجھے تھوڑا سا رونا لگا. تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی بھی اگر کبھی ایسے ہوتا ہے نا, کوئی زیادہ مجھے بچے آگے سے اس طرح کر لیں, تو میں اس پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہوں. دا اونلی تھنگ جو مجھے اپسیٹ کرتی ہے, ہم سب کہتے ہیں بس میرے ساتھ تمیز سے بات کرو, بدتمیزی نہیں کرو. شاید میں زیادہ سینسیٹیو, ہاں اس لیے کہ آپ نے اس کی پھر بار بہت ہائی رکھ دی ہے نا. مطلب میں نے بھی یہ بار رکھی ہوئی ہے, مجھے کئی باتوں پہ تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے سامنے نہیں کیا جا رہا یا نہیں ہو رہا, لیکن میں اپنی بار ریئلسٹک رکھ لیتی ہوں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ نہیں, بچے لڑیں گے بھی, بچے مس بہیو بھی کریں گے. جیسے میں ہمیشہ پریپیئرڈ رہتی ہوں کہ بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, جو کہ ایک نارمل بیہیویئر ہے, بچہ کر سکتا ہے. بچہ کبھی نماز مس بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں کرنی چاہیے لیکن کر سکتا ہے. اور جب کرے گا مجھے پتہ چلے گا تو میں نے اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کرنا, مجھے دل میں بہت دکھ ہوگا. میں نے سوچنا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے کیسے ہینڈل کیا جائے کسی سچویشن کو. یا یہ کہ بچہ ٹپکلی پارٹی پہ جانا ہے تو بڑی خوشی ہے اور قرآن کلاس کے لیے مس کرنے کے بہانے ہیں وہ بھی کرے گا, یہ سب چیزیں ہوں گی. اس میں بھی تھوڑا سا مارجن کہ ایک نارمل بچہ ہے نا, ہم سمجھتے ہیں میرا بچہ ہے کیونکہ میں نے اتنا کچھ سکھایا وہ نہیں کرے گا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ فطرت پہ ہے بچہ, وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرے گا. پھر چیلنجز اتنے چیلنجز ہیں. آپ دیکھیں مارکیٹس میں جائیں, جیسے اب میری بچیاں اس ایج میں ہیں, ان کے حجاب کے چیلنجز مجھے بہت ہیں. تو میں یہ دیکھتی ہوں, میں جب ان باقی مطلب مارکیٹ میں جا کے جب بچیوں کو دیکھتی ہوں, ان کے حلیے دیکھتی ہوں سوسائٹی نے, ماں باپ نے جس طرح ایکسیپٹیبلٹی دی ہوئی ہے, تو ان کو پھر ماں بھی مجھے اچھی نہیں لگتی کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں رکھتی اگر ہم نہیں یہ کرنا چاہ رہے. اور میں اپنی طرف سے سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کے اوپر کتنا پریشر ہے. شلوار قمیض تو ختم ہو گیا ہے, اور وہ جو پینٹس اور شرٹ جو ویسٹرن کلچرز کے لباس ہیں ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اور جس طرح سے بچے بچیاں یہ کیفیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب چاہے ہم اپنے بچوں کو گھروں میں وہ بہت اچھا ماحول دے رہے ہیں, وہ میڈیا پہ بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں, پھر جب وہ کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو وہ انہی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور وہ وہی کچھ سیکھ رہے ہیں. تو بہت مشکل ٹائمز ہیں ان کے لیے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ نے ان کے دین ایمان کو رکھنا ہے مضبوط کہ وہ کام کریں, اور کوئی نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس پہ اس کی زندگی کو عذاب بنا دوں. میں دعاؤں پہ زیادہ رہوں گی اور وہ پریشر ایک اپروپریٹ رکھوں گی کہ وہ بچہ جو ہے وہ کرتا رہے کچھ نہ کچھ کام. بچے آج کل انٹرنیٹ پہ آپس میں ایک تو گرل فرینڈس بھی بہت ہیں, بچے کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کیسے ایڈریس کرنا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ اسی پہ ساری ماؤں کو بڑا ہی ہم ہائپر ہوتا ہے بلگر لینگویج یوز بہت اس کو کیسے اسٹاپ کیا, کیونکہ اتنا زیادہ ہے کہ میں خود اپنے بیٹے کا دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں, کیونکہ آپ کے پیچھے آئے گا. بتاتے رہیں, اس پہ گیو اپ نہیں کریں, لیکن ایک حد ڈیولپ کر کے کہ بتاتے رہیں کہ بیٹا یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مطلب ایک پریشر ضرور رکھنا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں, مطلب حد ہے مذاق کی, لمٹس ہیں. یہ جملے آپ بولیں گی نا, یہ نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ بس یہ اپروپریٹ نہیں ہے مذاق کے حساب سے بھی, نہیں سب کرتے ہیں. تو آپ کہیں تو میں تو آپ کو سب نہیں دیکھتی, میرے لیے آپ اسپیشل ہیں. تو ہم اور طرح کے لیکچر دیتے ہیں نا, وہ اس سے پھر بچے جو ہے نا وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ان باتوں پہ نا ایک لائٹر موڈ جو ہے وہ اس میں جانا اور ان کے ساتھ کرنا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ان کے جو کریٹو پوٹینشیل ہیں ان کو نکلنے دیں, ان کو باہر آنے دیں, وہ وقت پہ آہستہ آہستہ آ جاتے ہیں.
سو لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے یہ سارا جو بچے کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے کہ جو ریسٹلیسنس ہمارے اندر ہے نا وہ بچوں میں جا رہی ہے, وہ بچے کیچ کر رہے ہیں. دے آر ایبل ٹو ایڈجسٹ فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر, وہ کر سکتے ہیں, وہ آسانی سے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں. لیکن ہم ریسٹلیسنس میں جاتے ہیں تو وہ بچے ہمارے اسی کو فالو کرتے ہیں. جب ہم اپنی زندگی میں جو کلٹر, نوائز, ڈسٹریکشن, ہر وقت یہ کرنا وہ کرنا ایسے کرنا, اس کو ہم تھوڑا سا ریلیکس موڈ میں جا کے کرنا شروع کرتے ہیں تو بچے بھی پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں. مطلب ہم سب کے اوپر پریشر ہوتا ہے, میرے اوپر بھی اتنا پریشر ہوتا ہے, یہ کرنا ہے. لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر میں ہر وقت ہائپر موڈ میں رہوں گی تو میرے بچے پھر کہیں گے بھی ہمیں کیا سنا رہی ہیں, ہمیں کیا دکھا رہی ہیں. تو میرے اندر تو نا وہ ہو رہا ہوتا ہے یوں کہ اف اللہ میرا ٹائم نکل رہا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, میں ایسے کرنا ہے. لیکن میں اوپر سے آرام سے بیٹھی رہتی ہوں, پھر میں ٹائم دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا میری نا کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن وہ ہائپر ہو کے نہیں, ہائپر ہو کے کہنے کا کیا مطلب ہے, جتنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو نا تو وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے وہ کام سیٹلڈ لگتے ہیں بچوں کو. سو اس میں جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ سورہ یوسف میں جو صبر جمیل کی ہم بات کرتے ہیں نا وہ مجھے بہترین اگزامپل لگتی ہے. کہ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ریفلیکٹ تھرو آؤٹ سٹوری میں کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا اور صبر بھی خوبصورت کروں گا, اور اس کی ریفلیکشن دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو چاہے کنویں میں پھینکا, چاہے باہر نکالا, چاہے عزیز مصر کے گھر میں مسئلے, چاہے جیل میں مسئلے, آگے جا کر پھر فیملی کو ملنا, ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے صبر اپنا دکھایا ہے. میرا بھی ایک کوسچن تھا تو وہ اس کا آنسر بھی اسی میں ہو گیا. میں کہی تھی کہ اگر ایک بندہ صبر کرتا ہے پوری فیملی میں, باقی سب ہائپر اور وہ ہیں, تو اس کا کیا مطلب وہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے صبر سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ریفلیکٹ کرے گا. بالکل کرے گا. اب دیکھیں ہم اگر دین کا کام سیکھتے ہیں تو ہمارے خاندان میں کسی ایک شخص نے دعا کی ہوگی نسلوں میں سے, جیسے ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں دین کو رکھنا. اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا بچہ نہیں دین کو اس طرح فالو کر رہا اور ہم پریشان ہوتے ہیں, کیا پتہ اس کی اولاد آگے سے کر رہی ہو یا اس کی اولاد کر رہی ہو. تو یہ تو جو ہے نا بہت بڑا لمبا کام ہے, بڑا لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو کام کرنے کا. تو بیک ٹو بیسکس, یہ کیسے ہوگا؟ اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کر کے ہم نے بچوں کے ساتھ ایوری ڈے لائف کو زیادہ رکھنا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے. ہم جتنی ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ کریں گے, جتنے سیٹلڈ ہوں گے بچے اتنے انگیج ہوں گے. جو بڑے بچے ہیں جو آلریڈی انگیجڈ ہیں ان کو ڈیٹیچ کرنے کے طریقے ہمیں آنے چاہیے, ڈی ٹاکس کرنے کے طریقے ہمیں آنے چاہیے. کہ ہلکا ہلکا ان کو کسی نہ کسی کام میں چلو آؤ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور اس ٹائم پہ یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہارا فون پاس ہوتا ہے کہ تم لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیتے. ان سے باتیں کرتے رہیں ریسپیکٹیو کہ فون پاس ہے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ خود ڈیٹیچ ہونا شروع ہوں گے, وہ آپ کی طرف آئیں گے. بار بار دیکھنا ہے کہ جب ہم ان کو اسکرین دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ ایز اے لیئر دیتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے تھوڑی دیر سارے لوگ کرتے ہیں تو تم بھی کر لو, تھوڑی دیر فارغ ہو گئے سارے کاموں سے, اچھا جی تھوڑی دیر کے لیے 30 منٹس گیم کھیلو. یا ایز ڈسٹریکشن دیتے ہیں, بور ہو رہا ہے بچہ پکڑا دو, مجھے کسی سے بات کرنی ہے تو اتنی دیر میں چلو جی اس پہ بیٹھ جائے, میں تھکی ہوئی ہوں تو چلو جی یہ لے لے. کھانا کھانے کے لیے وہ اس کو سامنے رکھ دیا. اگر ہم نے ایسے کاموں کے لیے کیا تو پھر کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے نا. تو جب ہم بچے کو ریسٹلیسنس اور بورڈم سے بچانے کے لیے کرتے ہیں تو ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں کہ جو اپنے اندر کمی کوتاہی ہے یا انزائٹی ہے یا کوئی چیلنج ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکسٹرنل ریسورسز پہ جانا ہے. اپنے اندر نہیں جھانک کے دیکھتے, وہ بھی پھر باہر کی چیزوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں بعد میں کہ کہاں سے ہمیں سکون ملے گا, کہاں سے ہمیں آسانی ملے گی. اسکرین کو ہے وہ بینڈیڈ کے طور پہ نہیں استعمال کرنا کہ بچے سیکھ نہ سکیں. ہمارا تو یہی حال ہے. میں اپنے پیشنٹس کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ ساتھ کوئی دوسرا بچہ ہے, ماں کو یہ نہیں کہنا آتا بیٹا بیٹھیں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. اور اگر فرض کریں وہ 2 چیزیں پوچھ بھی رہا ہے, ماما ہم کب جائیں گے, ماں یہ نہیں کہہ سکتی ہاں بیٹا ابھی ہم بس ڈاکٹر صاحب کو چیک کرا کے جائیں گے. یہ کہتی بیٹھو چپ, اور پھر اپنے بیگ میں سے فون نکالتی ہے, کھولتی ہے, گیم کوئی لگاتی ہے, یوٹیوب لگاتی ہے, کہتی یہ دیکھو. ہم سیدھا سیدھا جواب نہیں دے سکتے بچے کو. بچے سمجھتے ہیں. اگر بچوں کو آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہاں تھوڑی دیر بیٹھنا ہوگا, میکسیمم یہ نا کہ وہ بچہ ہر 10 منٹ کے بعد آپ سے وہی سوال ریپیٹ کرے گا, آپ جواب دے دیں, آپ پھر بول دیں. وہی بات جو میں آپ کو کہی تھی, بچے کے رونے کا کوئی آپ کو کرایہ آتا ہے,
تو اسی طرح کوئی آپ کے جواب دینے کا جو ہے کوئی ایکسٹرا آپ کو فیول ڈلوانا پڑنا ہے. آپ کیوں نہیں اپنے بچے کے لیے ایک جملہ بار بار بول سکتے؟ دیکھیں نا، ریپیٹیشن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، اور وہ ایک ہی ٹون میں ایک ہی طرح سے ریپیٹیشن بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ ماں نہیں بول رہی ہوتی، میں اس بچے کو پھر بولتی ہوں، ہاں بیٹا ماما نے بتایا تھا نا کہ ہم چیک کر رہے ہیں، چیک کر کے آپ چلے جاؤ گے. اور مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم ٹرین میں جاتے تھے تو میری نانی ماں ساتھ ہوتی تھی، تو ہم نانی ماں سے ہر اسٹیشن پہ پوچھتے تھے فیصل آباد کب آئے گا، لاہور کب آئے گا. اگر ہم سرگودا سے چلیں تو وہ ہمیں بتاتی تھیں، پورے اسٹیشنز وہ گنواتی تھیں، اب یہ والا آئے گا، گجرات آئے گا، پھر جیلم آئے گا، پھر یہ آئے گا، پھر یہ آئے گا. اور پھر ہم ایک ایک ہم کہتے تھے اچھا اب یہ آ گیا، اب اگلا کون سا آئے گا، پھر پوچھتے تھے، اور وہ ہمیں خوشی خوشی بتاتی رہتی تھی. اور پھر ہم وہی بات ہے 6-8 مہینے بعد دوبارہ اگر آ رہے ہیں، دوبارہ ہم وہی سوال پوچھ رہے ہیں، وہ دوبارہ اسی طرح بتا رہی ہیں. تو ماؤں کی مصروفیت بھی اس معاملے میں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم جو ہے جب بھی بچے ہمارے گیمز اور ان چیزوں میں رہیں گے، ان کے ایموشن زیادہ بلنٹ ہوتے جائیں گے، خراب ہوتے جائیں گے. تو کسی نہ کسی لیول پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو ڈس انگیج رکھیں. آپ نے اگر دیکھیں نا 8 سے 10 سال تک کے بچے کا ٹیسٹ اتنا نہیں ڈیولپ ہونے دیا، تو آگے وہ یوز تو کرے گا لیکن اس کی انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوگی. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو سختی سے 8-9 سال تک روکے رکھتے ہیں، لیکن ان کی ایموشنل نیڈز کو نہیں پورا کر رہے ہوتے، پھر بھی وہ معاملات نہیں درست کر رہے ہوتے. تو جیسے ہی اس بچے کو وہ یہ ساری گیمز ملتی ہیں، اس کا وہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا صحیح، وہ دوبارہ وہی غلطیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بلکہ کئی دفعہ کوئی گھر کے افراد کہتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے فائدہ کیا ہوا جو میں نے اس کو گیم نہیں دی، اس کے تو وہی حال ہو گیا. میں سمجھتی تھی میں بڑی تربیت کر رہی ہوں. تو بات یہ کہ جب ہم کوئی چیز نکال رہے ہیں تو وہاں ویکیوم نہیں کریٹ کرنا نا، وہاں پر ہم نے بچے کے ساتھ انگیج ہونا ہے. اب اس میں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایکسپیرینس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ جو ہم مہنگی چیزیں لیتے ہیں. مثلا گیجٹ کی بجائے آپ بچے کو زو لے جائیں، پارک لے جائیں، اب وہ ہمیں مشکل لگتا ہے. واک کروا لیں. اسی طرح ویڈیو گیم کی بجائے آپ اس کو ایک سائیکل لے دیں. آپ ایکس باکس لے رہے ہیں، مہنگی ایسی کوئی مشین لے رہے ہیں، ان کے کنٹرولز لے رہے ہیں، انہی پیسوں سے ان کو سائیکل لے دیں، ٹریمپولین لے دیں. اسی طرح بڑا بچہ ہو گیا ہے، گاڑی مانگ رہا ہے، اس کے بجائے اس کو کوئی ٹرپ کروائیں، اور ٹرپ ایسی جگہوں پہ کروائیں جیسے کوئی ہسٹوریکل جگہ دیکھے. اب میری ایک دوست ہیں، وہ کسی باہر ملک میں رہتی ہیں، نان مسلم میں. اب وہ بہت پریشان تھیں، وہ اپنے بچوں کو وہاں لے جانا نہیں چاہ رہی تھیں، ہسبینڈ مان نہیں رہے تھے، پھر فائنینسز کا چیلنج تھا یہاں پہ، اور ان کی جاب وہاں پہ تھی. اب وہ مجھے کہتی میں کیا کروں. میں نے ان سے پوچھا دیکھو آپشن کیا ہے، یا تو اپنے ہسبینڈ سے لڑتی رہو، بچوں کے ساتھ فرسٹریٹ ہوتی رہو. اب ایک آپشن ہے، اللہ نے رزق تمہارا وہیں لکھا ہے، وہاں پہ رہو، اور ایک کام یہ کرو کہ پورا سال پیسے سیو کرو. کبھی بچوں کو عمرے پہ لے کے جاؤ، کبھی بچوں کو اور اتنی جگہیں جارڈن لے کے جاؤ، ایجپٹ لے کر جاؤ. کئی دفعہ بڑے بڑے وہاں پہ مختلف ممالک میں کورسز ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنے اچھے اچھے اسکالرز ہیں، ان کے کورسز میں لے کر جاؤ، ان کو وہاں پہ نیچر دکھاؤ، ان کو وہاں سے کیمپنگ کرواؤ. یعنی اتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کراؤ کہ وہ بچے جو ہیں وہ ہیلدی مائنڈ سیٹ کریں. پھر آپ کو اس میں سوچنا چاہیے نا کہ مجھے کرنا کیا ہے اس وقت. تو ہمارا جو ہے ان کو جو چیز بچوں کو چاہیے، ہماری توجہ چاہیے، جو ان کو نہیں ملتی. ہم ان کو پیسے اور چیزوں کے نعم البدل سے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور بچوں کو ریلیشن شپ کی ویلیو ہوتی ہے، ہم چیزیں دے دے کر وہ ویلیو ختم کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ نہ خود سے بیٹھ کے کھیلتا رہے، میں کچن میں کام کر لوں، میں صفائیاں کر لوں، میں چیزیں سمیٹ لوں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بچے کے ساتھ فلی انگیج ہونا پڑتا ہے، آپ کو اپنے کام سارے چھوڑنے پڑتے ہیں. اور جب وہ ہمارے سے کوئی بھی ریئیکشن نہیں لیتے تو پھر وہ جو ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے. تو وی ہیلپ آور چلڈرن ڈیولپ دیئر ریزیلینس when we don't panic at every opportunity. پینک نہ کریں، ٹھیک ہے مسئلہ آ گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، چلو سمیٹ لیتے ہیں، خراب ہوگی اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اب جو ٹوٹ گیا اب اس کے اوپر ہم اتنا دکھ منا رہے ہیں کہ بچے کو بلڈوز کر دیا. بچہ نہیں کر سکا ایگزام میں تو اب ہم اس پہ رو رو کے برا حال. ابھی آگے بڑھیں نا، اگلا سوچیں آگے کیا کرنا ہے. تو ہر معاملے میں یہ سوچنا ہوگا. ہمارے ایگزیجوریٹڈ رسپانسز دیکھیں، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، بچہ گر گیا تو ایگزیجوریٹڈ رسپانس، اسکول میں لڑائی ہوئی تو ایگزیجوریٹڈ رسپانس، اب صفائی نہیں کرتا تو کمرے میں گھس کے ہم ایسے اس کا نعرہ لگاتے ہیں فلاں اتنا گند مچایا ہوا ہے.
ہم یہ نہیں دیکھتے وہ ایکسپلور کر رہا ہے اپنی ایج کے مطابق. اچھا زیادہ کھا لے تو مسئلہ, دانت برش نہیں کیا تو مسئلہ, غلط شرٹ پہن لی تو مسئلہ, بڑا بچہ ہے فون اگر وہ گم گیا تو مسئلہ, ریموٹ توڑ دیا تو مسئلہ, کوئی رول بنایا ہے تو مسئلہ, مطلب ہر بات مسئلہ 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 مسئلہ. بچہ لگاتار یہ سنتا ہے. تو ہمارے یہ ٹاپ ریئیکشنز ہیں